الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا وبعد میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے مبارک گھڑیوں میں، مبارک رات میں، مبارک جگہ پر جمع فرمایا۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ وقت کے لیے، کچھ منٹوں یا کچھ لمحات کے لیے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اور اکابر اور اجلہ صحابہ، یعنی بڑے صحابہ اکرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان لوگوں کے واقعات احادیث کی اور آثار کی کتابوں میں ائمہ حدیث نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ایک دوسرے کی تشکیل کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے کہ آؤ ہم تھوڑی دیر دین کی بات سن لیں، آؤ تھوڑی دیر دین کی بات سمجھ لیں، آؤ تھوڑی دیر ہمارے ایمان کو تازہ کر لیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور و معروف صحابی ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صاحب فتویٰ صحابی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ملک یمن کی طرف بھیجا تو ان کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا، اے معاذ یہ بتاؤ جب تم یمن جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے پاس تم جا رہے ہو جن کے معلم بھی تم ہو، جن کے داعی بھی تم ہو، جن کے رہبر بھی تم ہو، جن کے امام بھی تم ہو، ہر طرح سے سوال و جواب، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے معاملات وہ تمہارے سامنے پیش کریں گے، تمہارے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب نئے مسلمان ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، اے معاذ یہ بتاؤ وہاں لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرو گے، یا لوگوں کے درمیان کیسے فتوے دو گے، یا لوگوں کے معاملات کو کس طرح حل کرو گے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں کتاب اللہ میں ڈھونڈوں گا، وہ مسئلہ اگر کتاب اللہ میں مل گیا تو میں بیان کر دوں گا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھونڈوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، آپ کی زندگی میں اس کو تلاش کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر تحقیق کروں گا، کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور اللہ رب العالمین جو میرے دل میں ڈالے گا، جو بات القاء فرمائے گا، میں لوگوں کے درمیان بیان فرما دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بیان فرمائی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے سینے کو کھول دیا، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رسول بمعنی قاصد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، فرمایا ان کے سینے کو کھول دیا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن علماء کا اور فقہا کا جھنڈا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا آؤ ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم ایمان کے مذاکرہ کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں۔ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ کئی نؤمن، تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ایمان کی مجلسوں کو قائم کرنا، ایمان کے مذاکرے کرنا، ایمان کے بارے میں ایک دوسرے کو کہنا سننا، یہ اکابر صحابہ کرام کا عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں دین اسلام کے لیے، ایمان کے لیے تھوڑی دیر جمع فرمایا۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ایک عام طور پر ہمارا ماحول ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب کوئی موقع آتا ہے، مثلا محرم الحرام کا موقع ہے، مثلا شب برات کا موقع ہے، مثلا رمضان المبارک کا موقع ہے، اسی طرح جو ہے عید الاضحیٰ کا موقع ہے یا عید الفطر کا موقع ہے، تو اس کی مناسبت سے باتیں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں مذاکرے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو اس کے متعلق اعمال پر ابھارا جاتا ہے اور آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک بہترین عمل اور بہترین طریقہ ہے، یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مذاکرہ ہو جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ آج جو موقع ہے، جو مناسبت ہے، یہ ایسا موقع ہے اور ایسی مناسبت ہے کہ اگر اس کے تعلق سے بات کری جائے، میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ باتوں کو کھینچا تانی کرتے ہوئے نہ کرا جائے اور شارٹ میں بات کری جائے تو مشکل سے 2 یا 5 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ جو رات ہے شب برات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے عظمت والی راتوں کا ذکر کیا ہے، ان راتوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے زبردست اور سب سے فضائل والی رات شب قدر ہے۔ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یا آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یعنی شب قدر کی رات، وہ رات جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قدر کی رات جو ہے اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اسی کی دلیل کے طور پر، اسی کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت اور نازل فرمائی۔ اور اصول تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم میں سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ دونوں آیات شب قدر کے تعلق سے ہیں، لہذا بات بالکل وضاحت سے سامنے آ جائے کہ شب برات کا تعلق قرآن کریم میں تو بہرحال نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ شب برات کا تو تعلق ہے وہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو رات مبارک رات کہا گیا ہے، قدر والی رات کہا گیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات کہا گیا ہے، وہ رات شب قدر ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو پہلی بات تو قرآن کریم میں شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے، اور شب قدر کا انکار کر دینے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ عام طور پر لوگوں کا یہ مزاج نئی تحقیقات، جدید تعویلات کے چکر میں بعض لوگ شب قدر کا بھی انکار کر بیٹھے۔ شب قدر کا ثبوت نص قطعی سے ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات سے اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ شب برات۔ شب برات کی جو احادیث ہیں
ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ میں تمہیدی بات، کیونکہ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس کے بارے میں بات کری جائے تو 2-5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ شب برات کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں اکثر وہ احادیث کمزور ہیں، اکثر وہ احادیث ضعیف ہیں، یعنی وہ اتنی اس لیول کی حدیث نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ، بہت زیادہ اعتماد اور بہت زیادہ اعتقاد کے ساتھ عمل کیا جائے۔ لہٰذا قرآن کریم میں جو شب قدر کا ذکر ہے اس کے مقابلے میں بہرحال یہ رات نہیں ہے، یا جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر کے فضائل بیان فرمائے ہیں اس کے لیول کی یہ رات نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض موقعوں پر اتنی زیادہ اس کی تبلیغ کری گئی، اتنا زیادہ اس کا اعلان کرا گیا، اتنا زیادہ اس کے بارے میں لکھا گیا، بولا گیا، سنا گیا کہ کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، شاید شب قدر کے برابر ہو، تو شب قدر کے برابر نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ شب برات کی احادیث مبارکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بعض روایتیں محدثین فرماتے کہ صحیح بھی ہیں، لیکن اگر اکثر روایتیں ضعیف مان لی جائیں تو محدثین کا ایک اصول ہے، اسماء و رجال کے ماہرین علماء، یعنی وہ علماء جو احادیث مبارکہ کی تحقیق کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی چھان پھٹک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قول اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے یا نہیں ہے، جن لوگوں نے روایتیں بیان کری ان کے حالات پر بات کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے والے علماء کی رائے یہ ہے، بلکہ ان کا فیصلہ ہے کہ ضعیف احادیث جو ہوتی ہے، کمزور حدیث، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کبھی کسی حدیث کے ضعیف کہہ دینے پر، کسی کتاب کے لکھے ہونے پر کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، ضعیف کا فتویٰ لگا کر ہم ہمارے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس لیے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو کسی ایک محدث کی نظر میں ضعیف ہیں لیکن دیگر محدثین کی نظر میں قوی ہوتی ہیں، دیگر محدثین کی نظر میں صحیح ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے شب برات کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، گرچہ وہ کمزور ہیں لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ جو ضعیف احادیث اگر متعدد طرق سے آ جائے، جس کو نقل کرنے والے کئی لوگ ہوں، کئی سندیں ہوں، کئی چین ہو، وہ حدیث حسن لغیرہ بن جاتی ہے، اور جو حدیث حسن لغیرہ بن جاتی ہے فضائل تو دور کی باتیں مسائل میں بھی چل جاتی ہے۔ جو حدیث حسن لغیرہ بن جاتی ہے، اگر وہاں پر کسی مسئلے کے اندر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو وہاں پر محدثین و فقہا بیان فرماتے ہیں کہ یہاں حسن لغیرہ حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو رات ہے اس کا تعلق تو پورا فضائل سے ہے، لہٰذا اگر ہم اس رات میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، معافیاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات اور بڑی سعادت کی بات اور بڑی نیک بختی کی بات اور بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ میں عام طور پہ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مدارس کی چار دیواری میں کرنے کے لیے ہیں، علماء کے درمیان کرنے کی چیزیں ہیں، بہت سارے قیل و قال علماء کے لیے زیبا ہیں، عوام میں وہ آ جانے کی وجہ سے انسان جو ہے عمل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضائل بیان فرمائے ان فضائل کو سامنے رکھ کر کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے انعام والی رات ہمیں دی ہے، ہم اس کے اندر عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو عزیزو بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں انعامات اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں انعامات سے نوازا ہے، جو نوازشات اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں، صبح سے لے کے شام تک کی ہماری زندگی کے اندر ہم بے شمار نعمتوں سے، بے شمار انعامات سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں، ہم زندگی کے مزے لیتے ہیں، ہم آسائش کے مزے لیتے ہیں، ہم آرام کے مزے لیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر خود پروردگار نے بات بیان فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں کہ اس کو انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے بڑی عظیم نعمت
بڑی عظیم المرتبت چیز، بڑی عالی انعام اور بڑا زبردست انعام اللہ رب العالمین کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اللہ سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں لاوارث اور یتیم چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں مسلمانوں کو دنیا سے جا رہا ہوں کسی غیر کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اندھیرے میں ان کو ٹاوک ٹوئیاں مارنے والا بنا کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مضبوط چیزیں دے کر جا رہا ہوں، مضبوط سرے دے کر جا رہا ہوں، بہترین چیزیں دے کر جا رہا ہوں کہ جب یہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران کرے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب اور کامران اور بامراد کرے گا اس شخص کو جو ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لے، ان چیزوں کو زندگیوں میں اپنی چمٹا لے، اور جو فرمایا بالکل دانتوں سے اس کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ۔ جب انسان اس کو پکڑ لے گا، اس کو چمٹا لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راستے سے نہیں بھٹکے گا، کبھی باطل اس کے ایمان اور یقین پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات جتنے بھی تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کے ساتھ چلے گئے، یا بہت سارے انبیاء اکرام کی زندگیوں کے سامنے ہی ان کے موجود ہوتے ہوئے معجزات چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ، پاک دامنی کا ذریعہ، عفت اور عصمت کا ذریعہ، وہ پوری دنیا کے اندر عروج کا ذریعہ بخش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دے دیا ہے، تم اس کو سمیٹ لو اپنے دامن کے اندر، تم اس سے چمٹ جاؤ، اس کو چمٹا لو اپنی زندگیوں کے اندر، کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی حقانیت کے اوپر اگر بات کری جائے، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین نے اس انداز کے ساتھ قرآن کریم کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نئے نئے پیرایوں کے اندر، نئے نئے طرز کے ساتھ، نئے نئے طرز تکلم کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کس طرح سے یہ انسان کی زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ کتاب اللہ کی یہ امانت، اللہ کا یہ پیغام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، ہم نے زمینوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اتنی باعزت اور اتنی عظمت والی، اتنی اہمیت والی کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں زندہ معجزہ دیا ہے، اس قرآن کریم کو اللہ نے شفا اور رحمت مومنین کے لیے بنایا ہے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے نقصان صرف ظالم ہی اٹھائے گا۔ قرآن کریم کے اندر کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت اس انداز میں بیان فرمائی کہ پہاڑوں نے اس کا انکار کرا، پہاڑوں پر اگر نازل کر دیتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے خشیت الہی کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں سے جہاد کرو اور بڑا جہاد کرو۔ کہیں قرآن کریم کو ہادی بیان بتایا، کہیں قرآن کریم کو رہنمائی بتانے والا بتایا، کہیں قرآن کریم کو رہنما بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اور اسلاف نے، تابعین تبع تابعین نے اپنی زندگیوں کے اندر جو قرآن کریم کا پیغام دیا ہے اور جو قرآن کریم کی حقانیت کو بتایا ہے اور جو قرآن کریم کی اہمیت کو بتایا ہے، میرا عزیز و معافی کے ساتھ عرض ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو وہ اہمیت نہیں دی۔ میں اپنی آپ سے سب سے پہلے مخاطب ہوں کہ جو قرآن کریم کا تقاضا تھا، یہ قرآن کریم ہم نے ہر جگہ آگے رکھا،
اور یہ ہمارا ایمانی فریضہ تھا، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو دیں۔ اگر آج اللہ نہ کرے کوئی باطل قرآن کریم پہ کسی طرح حملہ کرتا ہے، کہیں بات آتی ہے قرآن کریم کو جلانے کی، کہیں بات آتی ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، کبھی بات آتی ہے قرآن کریم کی بے ادبی کی، ایک ایمان والے کا دل کھول جاتا ہے، اس کا خون ابالے مارنے لگتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ بعض لوگ اس باتوں کو جذبات میں آ کر کہی گئی بات کہہ کر خارج کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جذبات ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے اتنے جذبات اگر ہمارے نہیں ہوں گے اور اتنے زیادہ احساس ہمارے نہیں ہوں گے تو ہمارا جسم تو ہوگا لیکن اس جسم میں روح نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے کہ انسان بہت مضبوط ہے، بہت تندرست ہے، بہت توانا ہے، بہت زیادہ ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، لیکن وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اگر روح اس کے اندر نہیں ہے، اس کا جسم کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم کا نام بھی نہیں ہوگا، اس کو لاش کہا جائے گا، اس کو ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، اس کو میت کہا جائے گا، اس کو مردہ کہا جائے گا، نہ تو اس کا کوئی نام ہوگا نہ اس کی کوئی پہچان ہوگی۔ تو اگر اللہ نہ کرے یہ احساس بھی ہمارے دلوں سے نکل جائیں تو پھر مسلمان صرف ایک جسد خاکی رہے گا، ایک انسان تو دکھنے کا رہے گا لیکن روح اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو یہ احساس تو ہونا چاہیے، اس وجہ سے ایمانی اور اسلامی احساس ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کریم کے ورق پڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم سے کٹ کر قرآن کریم کا جو مصحف ہے اس سے نکل کر پھٹ کر اگر زمین پر پڑے ہوئے ہیں یا گرے ہوئے ہیں، ہمارے ایمانی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جب تک اس کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر نہ رکھ دے ہمیں چین نہیں آتا ہے۔ کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی ایمان والا ایسا ہوگا جس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر یہ پنہ جو رکھا ہوا ہے زمین پر یہ قرآن کریم کا ہے، اور وہ پنے کے سائیڈ میں سے نکل جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں اس کو اونچی جگہ پر رکھ دوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی ایمان والے کا اتنا ایمانی لیول کم نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ قرآن کریم کے پھٹے ہوئے ورق کو اونچی جگہ پر نہ رکھ دے گا تب تک اس کو چین نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے ہمارا ایمانی اور اسلامی فریضہ بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری قرآن کریم سے محبت کی علامت بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہماری پوری زندگی کے اندر دیکھتے ہوئے آئیں، مطالعہ کرتے ہوئے آئیں ہماری اپنی زندگی کا، تو ہم قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ والہانہ محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جنہیں پتہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے بغیر وضو کے قرآن کو چھونا گناہ ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز چھوڑ دیں، حالانکہ چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں، ہمارا وضو نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے واقعات بتا رہا ہوں جو شاید مساجد میں کبھی کبھار آتے ہوں، جن کا اللہ اور اس کے رسول سے شاید کم تعلق ہو، لیکن جب ان کو کہا جائے نہیں قرآن کریم ہے اس کو بغیر وضو کے نہیں چھونا، وہ نہیں چھوئیں گے، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے کم ہو، عمل کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اس لیے نہیں چھوئیں گے، نہیں کتاب اللہ ہے، اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے الحمدللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ایسے نازک حالات کے اندر بھی ہمیں قرآن کریم سے وہی شغف، وہی محبت ہے۔ لیکن میرا عزیزو، ہم ہماری زندگی میں اگر غور کریں، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں کئی ایسے معاملات آتے ہیں جب مصحف کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کتاب اللہ اٹھانے کی، ہاتھ میں لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاتھ میں لینے کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں بڑا اس کا ادب اور بڑا اس کا احترام ہے، لیکن جہاں جس طرح سے ادب اور احترام ہاتھ میں لینے کے لیے ہے، وہیں پر ادب اور احترام دل میں لینے کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کا ادب اور احترام ہاتھ میں لے کر ہم ہاتھ میں لیتے ہوئے ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ہم ہمارے معاملات، ہم ہمارے مردوں کو جو ہے ایصال ثواب کر رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے، ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ ہدایت اللہ نے قرآن کریم میں رکھی ہے۔ تمام تر چیزیں ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہے، لیکن جہاں عمل کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں جو لکھا گیا ہے اس پر عمل کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں جو تقاضا ہے، وہاں میری اپنی زندگی کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ شاید قرآن کریم سے وہ شغف جو ہم قرآن کو اٹھانے میں برت رہے ہیں، وہ شاید قرآن کو اپنانے میں نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ قرآن کریم جھگڑالو ہے اور شفیع بھی ہے۔ یہ قرآن کریم اگر کسی کے حق میں شفاعت کرنے پر آ گیا، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں سامنے آ گیا کہ اے اللہ اس بندے کی شفاعت فرما دے، اے اللہ اس بندے کو جنت الفردوس میں داخلہ فرما دے، اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مومن جب اٹھے گا اور کسی ایک ایسی انسانی شکل کو دیکھے گا جو بہت کمزور، بہت لاغر، بہت ناتواں نظر آ رہی ہے، کہا بھائی تو کون ہے؟ میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ وہ کہے گا تو نے مجھے نہیں پہچانا، ارے میں تیرا دنیا کا ساتھی ہوں، میں وہ ہوں جس نے راتوں کو تجھے اٹھائے رکھا، راتوں کو تجھے جگائے رکھا، اور دن کے اندر تو نے میرے حکامات میرے اللہ نے جو حکامات اس میں اتارے تھے میرے اندر، اس کا تو نے پاس و لحاظ رکھا۔ نہیں پہچانا کون ہے؟ فرمایا میں کتاب اللہ ہوں، میں قرآن کریم ہوں، اور آج اللہ کے سامنے میں تیری شفاعت کروں گا، آج اللہ کے سامنے میں تیری سفارش کروں گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو دعا ہے، ختم قرآن کی دعا جب مانگتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری سے لے کر آخر تک کی جو دعا ہے، اس کے اندر اللہ سے یہی مانگتے ہیں اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے اجالے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں شفیع بنا دے، ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے خلاف مت بنانا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن کریم جھگڑالو بھی بڑا سخت ہے، اور جب یہ قرآن کریم کسی کے خلاف جھگڑا کرے گا، کسی کے خلاف گواہی دے گا اور اللہ کے سامنے کسی کے خلاف بات کہے گا، اللہ رب العالمین اس کے جھگڑے کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس شخص جس سے جھگڑا کرا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے بڑا برا معاملہ اور بڑا سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین مسلط فرما دے گا۔ اس لیے میرا عزیزو ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں قرآن کریم کی بات ہے ہم ہماری زندگیوں کے اندر ٹٹولیں، ہم ہماری زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ قرآن کریم ہماری اپنی زندگیوں کے اندر کتنا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے، نماز سے لے کر تو انسان کی وفات تک، یعنی اذان سے لے کر تو انسان کی موت تک، پیدائش سے لے کے انسان کی موت تک، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی رہنمائی قرآن کریم کے اندر رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی ہدایت قرآن کریم میں رکھی ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ لیا قرآن صرف مردوں کے بخشوانے کے لیے ہے، ہم نے صرف یہ سوچ لیا چند کلمات نماز میں دہرا دینے کے لیے ہے، ہم نے یہ سوچ لیا صرف تلاوت کے لیے ہے، تو میرا عزیزو جو ہدایت قرآن کریم سے چاہی جا رہی ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں اتنے زیادہ حساس رہے، اتنے زیادہ متفکر رہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حکامات نازل فرمائے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تلاوت پر اجر و ثواب، قرآن کریم کے پڑھنے پر ثواب، اس کے سننے پر ثواب، اس میں غور و فکر پر ثواب، اس میں تدبر و تفقہ پر ثواب رکھا ہے، وہی اللہ اس بات کو چاہتا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اجتماعی نظام کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا یہ قرآن حاکم رہے، اللہ رب العالمین کا یہ قرآن غالب رہے، اللہ رب العالمین کا یہ قرآن فیصل رہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنائے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ انسان کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل بنائے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہم اس بات میں غور کریں کہ ہمارے کتنے قرآنی احکامات یا کتنی قرآن کریم کے تعلق سے چیزیں ہماری اپنی زندگیوں سے چھوٹ رہی ہیں۔ اور میرے عزیزوں یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ ایک دوگلا پن اور یہ منافقت ہے کہ ہم جو ہے دعوے تو قرآن کریم پہ ایمان کے کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم پر ایمان کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم قرآن کریم کے بارے میں بڑے حساس ہیں، لیکن جہاں قرآن کہہ رہا ہے ان باتوں پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ ہماری زندگی اگر ہم غور کریں تو چند عبادتیں، چند مخصوص عبادتوں کا نام ہمارا اسلام اور ایمان بچ گیا ہے۔ ہم سوچے چند مخصوص عبادتیں کر لیں بس ایمان ہو گیا، بس اسلام ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر میں آیا ہوں، جس دین کو لے کر مجھے مبعوث کیا گیا، جس دین کو لے کر مجھے بھیجا گیا، جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے تب تک کہ تم کامل مومن اور کامل مسلم نہیں ہو۔
ہم ہمارے معاشرے کے بارے میں غور و فکر کریں، تجزیہ کریں، ایک غائرانہ نظر ڈالیں کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بغاوت ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ شاید کئی بار بات آئی ہے، اور ایک طریقے سے یہ بہت ہی ہمارے لیے اہم سبق ہے اور پیغام ہے جو بات کہی جاتی ہے بار بار، کہ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ ہے، بڑا بہترین جملہ، آب زر سے لکھنے لائق جملہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ آج امت کا عالم یہ ہے، امت کی حالت یہ ہے، امت کے حالت اور امت کے عالمیے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ امت کا حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج امت موت کے مسائل، غم کے مسائل، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں رنج ہے، جہاں رونا ہے، جہاں آنسو اور تکلیف ہے، یعنی موت میت سے لے کر ہر طرح کا غم، اس کے مسائل تو امت بہرحال علماء سے پوچھ لیتی ہے۔ ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیا طرح کے معاملے ہوں گے، قرآن خوانی کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، بہرحال یہ مسائل امت علماء سے پوچھ لیتی ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے خوشی کا، جہاں مسئلہ آتا ہے نعمت کا، جہاں مسئلہ آتا ہے دل کے خوشی کے اظہار کا، جہاں مسئلہ آتا ہے انسان کے خوش اور خرم ہونے کا، وہاں امت علماء سے مسائل بھی نہیں پوچھتی۔ یہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سبق ہی سنایا جا رہا ہے بس، کہ ہم یہ دیکھیں جب ہمارا خوشی کا موقع آتا ہے، ان خوشی کے موقعوں پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کتنی کری۔ قرآن کریم جو ہم نے وظیفوں میں پڑھا، قرآن کریم جو سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھائی گھروں کے اوپر، قرآن کریم جو مردوں کو پڑھا، مردوں کو پڑھ کر بخشا، تلاوت اس کی کری، وہ ہماری اپنی زندگی میں کتنا ہے۔ خاص طور پر خوشی کے موقعوں پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان باغی ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمیں خوشی کے لیے نہیں چاہیے۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے اور اللہ کا پاس و لحاظ صرف غم کے لیے رکھ رکھا ہے ریزرو۔ ہمارے گھر میں موت آئے ہوگی تو ہم نبی کا طریقہ دیکھ لیں گے، لیکن گھر میں شادی ہوگی نبی کا طریقہ نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں عقیقہ ہے، عبادت کا تصور ہے، نام عقیقہ، یہ تو کر لیں گے عقیقہ، لیکن عقیقے کی جو خرافاتیں ہیں، عقیقے کے نام پر جو بے حیائی ہے، عقیقے کے نام پر جو گناہ ہے، عقیقے کے نام پر جو فضول خرچی ہے، عقیقے کے نام پر جو دکھاوا ہے، اور عقیقے کے نام پر جو دل آزاری ہے، جو ایک دوسرے کو طعن و تشنی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا۔ یہ میرے عزیزوں یہ سماج کا المیہ ہے، یہ ہماری خرابی ہے، یہ ہماری برائی ہے۔ اگر اس کو بیان نہیں کرا گیا یا اس کے مذاکرے نہیں کرے گئے تو ہمارا دین صرف چند عبادتوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا، رسمی عبادتوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا، جو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کے خاص عبادت کے تعلق سے کہا، لیکن یہ تمام عبادات کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی قربانی، یعنی عید الاضحیٰ کے وقت جانور کو قربان کرنا مسلمان کا ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ غیروں کے یہاں بلی ہوتی ہے۔ بس انہوں نے بلی کر لی ایک وقت کے اوپر، ہم نے وقت پہ قربانی کر دی۔ جو قربانی کی روح تھی، جو قربانی کا جذبہ تھا، جو کہا گیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ روح نکل گئی۔ جہاں کا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تقوی کی جو روح تھی، جو اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے جو قربانی کری جا رہی تھی، وہ قربانی کی روح نکل گئی۔ تو جس طرح سے قربانی کے تعلق سے بات کہی گئی، یہ تمام تر عبادات کے تعلق سے ہے کہ ہم نے سوچا نماز اور روزہ اور چند عبادات، چند رسومات کا نام اسلام ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر انسان کا امتحان اور انسان کی پریکشا اس وقت ہوتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیا کہ خوشی میں کسی سے وعدہ بھی مت کرو، کہ یہ نہیں کہ خوشی میں کچھ وعدہ کر لیا اور بعد میں اس کو نبھا نہ پاؤ۔ خوشی میں قاضی کے بارے میں کا فیصلہ نہ کرے، اگر منصف ہے، جج ہے، دارالقضاء کے قاضی ہیں، ان کو کہا کوئی ایسا واقعہ آپ کے گھر میں پیش آ، زیادہ خوشی ہو رہی ہے اگر، تو پہلے خوشی کنٹرول ہو جائے، اس کے بعد میں منصف بننا۔
ایسا نہ ہو کہ خوشی کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کر دو جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوشی کا بھی دین دے کر گئے ہیں۔ خوشی میں پاگل ہو جانا، خوشی میں باغی ہو جانا، خوشی میں جہالت کی نمائش کرنا اور خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پامال کرنا، یہ اسلام اور ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ ہر امت کا فتنہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ عورت تھی اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب انسان مال کا غلط استعمال کرے گا، مال کی نمائش اور مال کی آسائش کے نام پر انسان وہ کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے گناہ کا اثر کہاں تک جا رہا ہے۔ بات میں راشد تو بڑی تلخ ہے، ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کو لگے مضمون سے ہٹ کر ہے، لیکن بات یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے نام پر جو ہم نے خرافاتیں کری ہیں، شادی کے نام پر جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کا انکار کرا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاؤں سے روندا ہے، اتنی بغاوت ہم نے کہیں نہیں کری۔ جہاں انسان کے پاس ذرا سا مال آ گیا، بے حیاؤں کی طرح، بے شرموں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح مرد اور عورت کو ساتھ میں بٹھا رہا ہے، دلہے اور دلہن کو ایک اسٹیج پر بٹھا رہا ہے۔ آخر اس کی غیرت کہاں مر گئی؟ کہاں اس کی شرم و حیا چلی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو وہ شرم تھی، وہ حیا تھی کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے، شمائل میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، اتنی شرم آپ علیہ السلام میں تھی۔ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہر جگہ ہمارا رہبر ہے، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہر فیلڈ میں ہمارا رہبر ہے، ہر فیلڈ میں رہنمائی کری ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ علیہ السلام کے گھر میں 9 ازواج مطہرات ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں جنگ و جدال بھی کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں داعی اور معلم بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ہادی اور رہنما بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں رات کے شب گزار بھی ہیں۔ اسی طریقے سے تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمیں لاوارث یتیم چھوڑ کر نہیں گئے۔ کسی مسئلے کے اندر ہمیں غیروں کی تقلید یا غیروں کے غلامی کا پٹا ڈال کر اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں گئے۔ تو جب مال میرا عزیزوں آ گیا تو یہ بے حیائی ہو رہی ہے شادیوں کے نام پر کہ شریف گھرانوں میں تصور بھی نہیں تھا۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان والا تو ایمان والا ہے، ایمان والے کی حیا، اس کی پاک دامانی تو بہت بلند ہے۔ اگر غیر مسلموں میں جو پرانے لوگ ہیں جن کے تعلقات ہیں غیر مسلموں سے، ان کے یہاں پہ جا کے دیکھا جائے، ان کے یہاں معلوم کیا جائے، وہ بھی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ 4 پیسے اللہ نے دے دیے تو شادیوں کے اندر انسان نے سب سے زیادہ جنازہ پردے کا نکالا۔ پردے کا جنازہ، پردہ تو گویا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، پردہ تو گویا کہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا سخت ترین ارشاد بیان فرمایا پردے کے تعلق سے، کئی ارشاد بیان فرمائے پردے کے تعلق سے، لیکن ہم نے ہماری زندگیوں میں ہماری ماؤں بہنوں نے پردے کو کھوٹی پر ٹانگ دیا کہ یہ تو پچھڑے پن کی علامت ہے، یہ تو دقیانوس ہونے کی علامت ہے، یہ تو بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے، ہم تو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، ہم پردہ کیوں کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک خاتون جو بیعت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایمان لانے کی بیعت کرتے ہیں، رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتے ہیں، ہم چوری نہیں کریں گے اس کی بیعت کرتے ہیں، زنا نہیں کریں گے اس کی بیعت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اس کی بیعت کرتے ہیں، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے اس کی بیعت کرتے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اس کی بیعت کر رہی ہیں خاتون۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی خاتون کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہیں کرتے تھے۔ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، نبی جو ہدایت کا پیکر، ہدایت کا مجسمہ ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارا نبی کی زندگی کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر خاتون سے بیعت نہیں کرتے تھے نامحرم سے۔ ایک موقع پر ایک خاتون نے پردے کی آڑ میں سے ہاتھ آگے بڑھا دیا، صرف ہاتھ آگے بڑھایا ہے اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے بیعت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آپ ہاتھ اپنا اندر کر لو، محمد رسول اللہ کسی نامحرم کا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیے شادیوں کے نام پر جو ویڈیو بن رہی ہیں، شادیوں کے نام پر جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، اگر کوئی انسان کسی کی ماں بہن بیٹی کا فوٹو لے لے تو اس کا بیٹا، اس کا بھائی وہ غیرت میں آ جائے گا، اور آنا بھی چاہیے کہ اس کا ایمانی تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ میری بہن کا فوٹو تو نے اپنے موبائل میں کیسے لیا؟
میری بیٹی کا فوٹو تو نے اپنے موبائل میں کیسے لیا؟ اور یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اور ایسی غیرت کہ ایک بہن کی، غیر مسلم بہن کی عزت لوٹ لی گئی۔ مسلمانوں نے، مجاہدین اسلام نے اندلس اور اسپین کے پرخچے اڑا دیے۔ علماء سیر نے لکھا ہے، جو تاریخ کی کتابیں بیان کرنے والے، انہوں نے لکھا کہ جب مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا ہے اور مسلمانوں نے اندلس پر حملہ کیا ہے اور اندلس کے ساحل پر جا کر کشتیاں جلا دی ہیں کہ واپسی کا خیال بھی دن میں نہیں آئے، یا تو ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے، ہماری قبریں یہاں پر بن جائیں گی، یا دشمن ہم کو سمندر میں پھینک دے گا، یا پھر یہ فتح ہو جائیں گے، فتح یاب ہوں گے، اللہ کا اور اس کے رسول کا نظام یہاں نافذ کریں گے، کتاب اللہ کو حاکم بنا کر یہاں فیصلہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی یہاں بیان کریں گے، اور وہی بات بیان کریں گے جو ربع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں بات بیان کری، جب ان سے کہا گیا تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹے سے لوگ ہو، ٹوٹی تلواریں ہیں، نیاموں کے ٹھکانے نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، آئے کیوں ہو؟ تو کہا ہمارے آنے کا مقصد، ہمارے آنے کا مطلب اور ہمارے آنے کا ارادہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس لیے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہمارے آنے کا مقصد لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں لے کر آنا ہے، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آنا ہے، ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، وہ جو دیگر مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں پر، اپنے پیروکاروں پر، اپنے فالوورز اور متبعین پر بلا وجہ کی قید لگا دی ہیں، بلا وجہ کی قیود لگا دی ہیں، ان کی تنگی سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لے کر آنا چاہے، کہ ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو ہم اسپین میں اور اندلس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعلان کریں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے زمزمے یہاں سے نکلیں گے، اور اگر شکست ہو گئی، اگر جیت گئے تو غازی ہیں، شکست ہو گئی تو شہید ہیں، باطل ہماری لاشوں کے ساتھ جو کرنا چاہے کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عیسائی لڑکی کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تھا، اور پھر اللہ نے وہ انعام دیا مسلمانوں کو کہ 850 سال تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور بڑی زبردست حکومت رہی۔ اسپین کی حکومت کے اوپر آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ آخر اتنی لمبی حکومت اتنے لمبے ٹائم تک اور اتنے عروج کے ساتھ مسلمانوں نے کیسے کر لی؟ جو نیو بورن بیبی تھا، اسلام ابھی تو پیدا ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، آخر اتنی بڑی حکومت اس نے کیسے کر لی؟ تو اللہ نے انعامات کی شکل میں وہ چیزیں عطا فرمائی۔ تو جہاں ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے اپنی کشتیاں جلا دی کہ یا تو اللہ کی نصرت آئے گی یا ہم شہید ہو جائیں گے، آج انہی کے وارث، انہی کے روحانی وارث ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیویوں کی نمائش شادی کی ویڈیوگرافی میں کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء نے ویڈیوگرافی کو یا فوٹو کو جائز کہا بھی ہے تو وہ صرف مردوں کی حد تک ہے، حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن مردوں کی حد تک ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو پردہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ اور شادی بیاہ کی ویڈیو یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ سالوں تک گناہ محفوظ رہے گا، سالوں تک گناہ محفوظ رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہے، اس کی ماں کا کسی نے فوٹو لے لیا موبائل کے اندر، اس کی غیرت پھڑک جائے گی، میری ماں کا فوٹو ہمت کیسے ہوتی لینے کی؟ لیکن وہی غیرت مند بیٹا جب شادی بیاہ کے موقع پر ماں کا فوٹو لیا جا رہا ہے، بہن کا فوٹو لیا جا رہا ہے، اس کو کوئی آبجیکشن نہیں، اس کی غیرت ذرا سی نہیں ہل رہی ہے۔ حتیٰ کہ میرا عزیز و بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اسی کھجرانہ کے اندر، اسی علاقے کے اندر وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غیر مسلم لڑکوں نے آ کر ہماری بہن کو، جس کی شادی ہو رہی ہے، جو اسٹیج پر سری سوری بیٹی ہے، آ کر مبارکباد دی ہے اور بکے دیے ہیں اور گلے لگایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی اور کی روایت سنی سنائی بیان نہیں کر رہا۔ اسی علاقے کے اندر کھجرانہ کے ایک جو ہے میرج ہال کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ آخر ہم دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، ہماری غیرت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوت ہم سوچے دنیا کے اندر ہمیں کامیاب کر دے، دنیا میں عروج بخشا دے، نہیں ہو سکتا۔ جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں، جب تک اس کو کما حقہ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ باطل کا اسلام پر حملہ ہے، تو باطل کا اسلام پر حملہ، اس کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں،
اور ہونا بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ مسلمان الحمدللہ خوددار اور غیرت مند ہے، وہ اسی طرح بالکل کسی لاوارثوں کی طرح نہیں کٹ جائے گا نہ مر جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو ابھارا ہے اس بات پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی تشکیل کریے جہاد کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو بزدلی آ جائے، نامردی آ جائے، ہمت ٹوٹ جائے. ان کی تشکیل کریے جہاد کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فضائل جہاد بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فضائل مجاہدین بیان فرمائے ہیں اور فرمایا باطل سے جب جنگ ہو ہی جائے پہلے تو ٹالا جائے، کوشش کری جائے، جب جنگ ہو ہی جائے تو خوب ڈٹ کر لڑو، خوب ڈٹ کر لڑو، اچھی طرح خوب بہا دو، اس کے بعد ان کو قیدی بناؤ. تو اس بات کی اسلام نے رہنمائی کی ہے بعض موقعوں پر. لیکن میرا عزیزو صرف یہی ایک چیز کہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے مقام مرتبے کی بات ہے، گھر میں ہمارے اسلام نافذ نہیں ہے، دنیا میں اسلام کے نفاذ کی فکر کر رہے ہیں، ہمارے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نہیں ہے، دنیا میں اسلام کے نفاذ کی فکر کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی شادیوں میں اسلامی حکومت نظر نہیں آ رہی، دنیا کے اندر اسلامی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہماری اولاد صحیح راستے پر نہیں ہے، دیگر بچوں کی ہدایت کے خواب دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں یہ بہت بڑی منافقت ہے، بہت بڑا دوغلاپن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کر کے بتایا ہے، جب موقع آیا ہے ان کی اپنی زندگیوں کے اندر 100% دین تھا. کوئی سا لمحہ ایسا نہیں تھا، کوئی سا شعبہ ایسا نہیں تھا، کوئی سا مرحلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر ان کی زندگیوں میں دین نہ ہو. آج ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کی بھی کوئی رعایت نہیں کری، اللہ کے احکامات کی کوئی رعایت نہیں کری، اور ہم قنوت نازلہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم ظالم کے نیست نابود ہو جانے کی، ظالم کے ختم ہو جانے کی، ظالم تباہ و برباد ہو جائے اس کی ہم دعائیں کرتے ہیں. قرآن کریم سے پوچھے ظالم کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بددعا ہم کر رہے ہیں قنوت نازلہ کے اندر وہ بددعا میرے اپنے اوپر آ رہی ہو. قرآن کریم کی اصطلاح میں ظالم تو وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کری، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا پاس و لحاظ نہیں کرا، وہ ظالم ہے. اس لیے میرا عزیزو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پروردگار نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں ہم اس کو بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں سیکھیں اور اس کے متعلق عمل کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہماری زندگیوں میں آگا پھر انسان کے اندر بزدلی نکل جائے گی، کم ہمتی نکل جائے گی. آج ذرا سے حالات کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے، چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے. فلاں حکومت میں آ گئے اب کیا ہوگا، فرعون حکومت میں تھا تب کیا ہوا تھا، فلاں حکومت میں آ گیا مسلمانوں کا کیا ہوگا. بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے فاسق و فاجر حکومت میں آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو باقی رکھا اور اللہ باقی رکھے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کریم اللہ لا تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو. تم بلند رہو گے، تم بلند و بالا رہو گے، تم کامیاب و کامران رہو گے. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور ہماری اپنی زندگیوں کے اندر دین ہوگا. لیکن اگر ہماری اپنی زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہم نے دین کو چند رسومات کا مجموعے کا نام سمجھ لیا ہے، تو میرے عزیزوں ہم اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے بلکہ اپنے آپ کو بددعا دے رہے ہیں. کتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردے کے بارے میں کہا. میں یہ نہیں کہتا ہمارے کوئی کام بگاڑ دینے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے فیصلے آئے ہیں، ہم اس کو اللہ کا امتحان سمجھتے ہیں، اس کو آزمائش سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ انعام ملے گا، اس کا ہمیں یقین ہے. لیکن میرے عزیزو ہم نے اپنی زندگی کے اندر پردے کا کتنا لحاظ رکھا؟ ہم نے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اہل و عیال کی زندگی کے اندر، ہماری ماؤں بہنوں کی زندگی کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کی زندگی کے اندر ہم نے جہاں ہمارا اثر رسوخ تھا وہاں پردے کا کتنا لحاظ رکھا؟ اور اب تو حالت یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر مسلمانوں کی شادیوں بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی مستورات کا کھانا کدھر ہے، مردوں کا کھانا کدھر ہے. ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے، مرد اور عورت مخلوط کھانا کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں. آخر ہم یہ دیکھیں کہ آخر وہ اللہ کے عذاب کا کون سا کوڑا ہوگا، یا آخر وہ اللہ کے عذاب کی کون سی شکل ہوگی جو ہمارے اوپر آئے گی، اس کے بعد ہم سمجھیں گے. آخر وہ کون سی چیز ہوگی جب اللہ کا عذاب اللہ نہ کرے وہ سامنے آ جائے تو اس کے بعد ہم سدھریں گے، یا اس کے بعد ہماری اصلاح ہوگی، یا اس کے بعد ہماری ہدایت ہوگی. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں انسان مال کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور دشمن بن جاتا ہے.
مثال کے طور پر ایک بات میں نے کہی تھی ابھی شروع میں کہ انسان جو ہے عبادت کا جہاں تک مسئلہ ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہے، مسلمان خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت چند مجموعے کا نام ہے، چند رسومات کا نام عبادت ہے۔ اب ان عبادت کے رسوم ہیں، ایک رسم انسان کر لے اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں اپنی مرضی سے کرے، یہ دین نہیں ہے۔ دین عبدیت اور غلامی کہتے اس کو ہے کہ آقا نے جو کہا ہے من وعن کرنا، 4 رکعت انسان ظہر کی 5 پڑھے گا اگر تو گنہگار ہوگا، آقا نے 4 پڑھنے کا کہا ہے، 2 سجدے کی جگہ 3 سجدے کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی لیے علماء متکلمین نے لکھا ہے، علم العقائد کے ماہرین علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے دین میں بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، دین میں کسی بات کا اضافہ کرنا بڑا خطرناک ہے، تو اسی طریقے سے دین میں الحاد بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یعنی دین کی کوئی چیز ہے اس کو کم کر دینا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے اس میں سے گھٹا دینا، جس طریقے سے بڑھا دینا برا ہے اس طریقے سے گھٹا دینا بھی برا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادتیں بیان فرمائی ہیں وہ عبادتیں من وعن اسی طرح ہونا چاہیے، جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر انسان اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جاتا ہے، وہی کہ وہی معاملہ من وعن اب انسان عقیقے کے نام پر بھی کر رہا ہے۔ وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ عقیقہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کی اس بچے کی حفاظت فرمانا، اس کی ہڈیوں کی حفاظت فرمانا، اس کے بالوں کی حفاظت فرمانا، اے اللہ اس کی جان کی حفاظت فرمانا۔ حتیٰ کہ عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر عقیقہ ہے، امت علمی لیول سے اتنی پیچھے ہو چکی ہے کہ گھر کے بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے بھی امام مسجد کو بلایا جاتا ہے، عقیقے کی دعا تک امت کو نہیں پتہ ہے۔ گھر میں اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اس کا عقیقہ بھی اس کو کرنا نہیں آ رہا۔ علمی لیول اتنا کم ہو گیا کہ عقیقے کی دعا اس کے معنی کا استحضار ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی انسان کو نہیں پتا، لیکن اس کے بعد کی جو خرافاتیں ہیں وہ ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ عقیقے کی وجہ، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے انسان عقیقے کا لیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کی عمر 8 سال ہو رہی ہے، کبھی 10 سال بچے کی عمر ہو رہی ہے، کبھی 12 سال عمر ہو رہی ہے بچے کی، اور انسان عقیقہ کر رہا ہے۔ پھر وہ ساری خرافاتیں جس کا منع کرا گیا تھا دین کے اندر کہ بلا وجہ کی فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جس کا منع کرا گیا تھا۔ اب یہ عقیقے کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اب اس کے اندر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کو سجا سورا کر دلہے کی طرح بٹھا دیا، اب اس کے لیے ہدیے آئیں گے، اس کے لیے گفٹ آئیں گے، اس کے لیے تحفے آئیں گے۔ بھئی غریب آدمی تو عقیقے کی مبارکباد دینے بھی نہیں جا سکتا، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کس منہ سے جائے گا؟ اس کو شرم آئے گی، کوئی 500 کا لفافہ دے رہا ہے، کوئی 1000 کا لفافہ دے رہا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لی جائے کہ میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ بھی بات آگے چڑھ کر بدعت بن جائے گی۔ ابھی تو بدعت نہیں بنی لیکن آگے بڑھ کر بدعت بن جائے گی۔ لکھ لی جائے اس بات کو کہ اگر ہم نے خرافاتوں کو بند نہیں کرا، عقیقے کے نام پر لین دین کو بند نہیں کرا، تو یہ بات آگے جا کے بدعت بن جائے گی۔ آنے والی نسلیں سوچیں گی شاید عقیقے میں کچھ لینا دینا ضروری ہے ورنہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ آخر کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کھانا کرنے کی؟ اگر حیثیت ہے تو بالکل انسان کھلائے، خوشی کے ساتھ کھلائے، خوب انسان کھلا اگر حیثیت ہے تو، لیکن اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لے رہا ہے انسان، فلاں کو کھلانا ہے، رشتہ داروں کو بلانا ہے۔ حالانکہ موٹا سا اصول ہے کہ جانوروں کو ذبح کرا 3 حصے کر دیے جائیں، ایک رشتہ داروں میں دے دیا جائے، غربا کو دے دیا جائے، ایک گھر میں رکھ لیا جائے۔ لیکن یہ عقیقے کے نام پر پھر اس کے بعد خواتین کے اندر جو خرابیاں ہیں، میں نے تو اس کے بیٹے یا بیٹی کو 500 روپے دیے تھے، اس کنجوس نے 200 ہی روپے دیے، اور میں نے تو اتنا بڑھیا سوٹ دیا تھا، اس کنجوس نے تو اتنا ہلکا سوٹ دیا۔ ارے اس کے منہ پہ پھینک دینا تھا، کائے کو لے لیا تو نے؟ یہ دوسری بہن سمجھاتی ہے۔ عقیقہ جو عبادت تھی، عقیقہ جو اس میں اسلام کی روح کو سامنے رکھنا تھا، یہاں پر ہم نے خرافات جب داخل کری ہیں تو وہ دل آزاری کا سبب بن گئی، لوگوں کے دل ٹوٹنے کا سبب بن گئی، اور خواتین کے اندر خاص طور پہ کیونکہ ان میں حساسیت کچھ زیادہ رہتی ہے، زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اب تو تصور بھی ختم ہو گیا عقیقہ کیوں کرا جاتا ہے۔ عقیقے کے کارڈ بھی چھپنے لگ گئے ہیں آج کل۔ ارے شادی کے کارڈ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی حد تک چلیے ٹھیک ہے، عقیقے کے کارڈ چھپ رہے ہیں، وہ بڑے مہنگے کارڈ چھپ رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنا خرچہ عقیقے کے شادی کا کارڈ میں بنایا ہے، کارڈ کا ختم کر دیتے، اتنا کسی غریب کو کھلا دیتے۔ جو روح تھی قربانی کی، جو روح تھی جذبات کی، جو روح تھی اسلام کی، وہ ہم نے عبادتوں کے اندر ترک کر دی ہیں۔
عقیقے کے نام پر کارڈ بٹ رہے ہیں، کارڈوں پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس نے ایسا کارڈ بنایا، اس نے ایسا کارڈ بنایا، کارڈ محفوظ رکھے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا عقیقہ ہوگا تو ایسے کارڈ بنائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور اور معروف حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے حق کیا ہیں، ان حقوق میں سے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ کسی انسان کی عام طور پہ اتنی خراب حالت نہیں ہوتی ہے کہ وہ 1 بکرا یا بکری یا 2 بکرے یا بکری کر دے، اور اگر ہوتی ہے تو علماء احناف کے نزدیک فقہ حنفی کے اندر یہ بھی ہے کہ بڑے انسان میں 2 حصے یا 1 حصہ لے سکتا ہے، گرچہ تھوڑی کمزور بات ہے لیکن فتویٰ ہے اس کے اوپر لے سکتا ہے۔ تو انسان حصہ لے کر کے ایک ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، بھائی بچہ پیدا ہوا ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا، اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر اللہ مال دے اس کو تو اللہ پوری بستی کو، انسان پوری بستی کو کھلائے۔ تو میرے عزیزوں، جو مال کی نمائش کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ بس آخری میں 1-2 بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہم نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح سے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طریقے سے میری امت پر باطل ٹوٹ پڑے گا۔ آج مسلمان کا جو قتل عام، یہ مسلمان پر جو ہونے والے ظلم و ستم اور مسلمان کے خلاف جو ہونے والی باتیں، پوری دنیا خاموش ہے۔ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں، رفاہ کام کرنے والے لوگ، مانو ادھیکار والے لوگ، ہیومن رائٹس والے لوگ، بڑے بڑے عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں، مسلمان کا خون ان کی نظر میں پانی ہو چکا ہے۔ مسلمان کا قتل پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مسلمان کے قتل پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر مسلمان قتل ہو رہا ہے اور انہی میں سے کوئی اٹھ کر کے بات کر رہا ہے کہ بھائی کیوں انسان ہے، کیوں ان کو مارا جا رہا ہے، کیوں ان کو قتل کرا، تو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، یا تو اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو ایسا غائب کرا جاتا ہے کہ اس کے آل اولاد تک کو اس کا پتہ نہیں ملتا ہے کہ ہمارا باپ کہاں گیا۔ اس طرح سے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کا خون پانی ہو چکا ہے۔ جو امت ایک جسد واحد تھی، جو امت کے جس امت کا کہا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال یہ حرام ہے، یعنی محترم چیز ہے، اس کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر عرفہ کے موقع پر یہ بات بیان فرمائی، اور یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا۔ عرفہ کا دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے، اپنے جو ہے چہرے پر خاک ڈالتا ہے، اتنا اس کو افسوس ہوتا ہے اس دن۔ عرفہ کا دن جس کی فضیلت روزوں کے اعتبار سے محرم الحرام کے جو روزے ہیں، محرم الحرام کے روزوں کے فضیلت سے بڑی ہوئی ہے عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مجھے امید ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت عرفہ کے دن۔ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبے کے اندر، حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات بیان فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بتایا ہے مسلمان کا کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، چاہے اس کے اعمال خراب بھی ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر عمل خراب بھی ہے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے اگر، تو اللہ کے نظر میں بلند و بالا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات درمیان میں آ گئی، وہ میں عرض کر دوں کہ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جاہل کہنا میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یعنی مسلمان کو جاہل مت کہو۔ اس وجہ سے جو مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو عامی کہہ دو، ان پڑھ اور امی کہہ دو، جاہل مت کہو، اس لیے کہ جاہل قرآن کریم میں اللہ نے ایمان کے مقابلے میں استعمال کرا ہے، یعنی جاہل بمعنی کافر ہے، جاہل بمعنی مشرک ہے۔ لغوی اعتبار سے چاہے صحیح ہو بھائی جو پڑھا لکھا نہیں جاہل، لیکن اصول کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے ایمان والے کو جاہل کہنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ایمان والا پڑھا لکھا نے اس کو عامی کہہ دیا یہ نہیں جاہل ہو تم، نہیں، جاہل جو ہے، جہل جو ہے ایمان کے مقابلے میں اللہ نے استعمال کرا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والے کی حرمت کو بیان فرمایا، اس کی عزت کو فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، جیسا آج کا دن یعنی 9 عرفہ 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن 9 ذی الحجۃ الحرام جس طرح سے محترم اور مبارک ہے، جس طرح اس کی عزت اور اس کی تعظیم ہے، وفی بلدکم ھذا، اور جس طرح یہ علاقہ، یہ جزیرۃ العرب جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرو، اس خطے کے اندر، اس دائرے کے اندر نہیں رہیں گے۔ قرآن نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ سال ہے مشرک اس حدود کے اندر آ جائیں، اس کے بعد نہیں آئیں، اس لیے کہ مشرک ناپاک ہیں، نجس ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ علاقہ، وفی شہرکم ھذا، اور جس طرح یہ مہینہ یعنی ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ جس میں جنگ و جدال کرنا بھی منع ہے، جس طرح سے یہ چیزیں محترم ہیں، اتنا ہی محترم مسلمان کا مال ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی جان ہے۔ آج میرے عزیزو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو حالات ہمارے سامنے ہے، مسلمان کا خون دیگر قوموں کے لیے پانی ہو گیا ہے۔ مسلمان بری طرح سے اگر کہیں پریشان ہے، بری طرح سے ستایا جا رہا ہے، مبتلا کرا جا رہا ہے مصیبت کے اندر، اس کے باوجود بھی کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان جس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، جس کا کوئی بہت بلند و بالا طاقت نہیں، جن کے پاس بڑے ممالک نہیں، جن کے پاس عہدے نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، جن کے پاس کوئی بڑا مذہب نہیں، جن کا کوئی دنیا میں نمائندہ نہیں، اگر اس کا بال بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ناخن بھی کٹ جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر واویلا اور پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہنگامہ مچے، ایک ایمان والا بھی یہ چاہتا ہے کسی انسان کا ظلماً بال بھی نہ ٹوٹے، ظلماً کسی انسان کا ناخن بھی نہ کاٹا جائے، ظلماً کسی انسان کی جو انگلی کا پور بھی نہ کاٹا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرے، اپنے منصب کا استعمال کرے، اپنے عہدے کا استعمال کرے، اپنے مال کا استعمال کرے، کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، جو کسی ظلم سے کسی ظالم کو روک دے، یہ اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ مسلمان کا آتا ہے، پوری دنیا کے اندر خاموشی ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں بچتا، ہم ہی آپس میں کہہ کر، ہم ہی آپس میں سن کر، ہم ہی آپس میں رو کر، ایک دوسرے سے کہہ کر، ہمارے آنسوؤں کو بہا کر دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا کیا دھرا بھی کہیں نہ کہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت یعنی مسلمان اس وقت اتنے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جیسے سمندر کے جھاگ۔ آج مسلمانوں کے ممالک دیکھ لیا جائے نیٹ پر جا کر یا میپ پر جا کر، کتنے بڑے بڑے ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں، بڑے بڑی طاقتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، بڑے بڑے مال دولت والے ممالک مسلمان ہیں، بڑے عہدے عزت والے ممالک مسلمان ہیں، بڑی عزت و شوکت والے ممالک مسلمان ہیں، بہت زیادہ ہے۔ لیکن فرمایا اس کے باوجود دنیا تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعداد میں کم ہوں گے، وہ نہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے، لیکن وہ اس لیے ہوگا کہ وہن تمہارے اندر غالب آ جائے گا۔ وہ وہن وہ چیز ہے کہ انسان مال سے محبت کرنے لگ جائے اور موت سے ڈرنے لگ جائے۔ موت کا خوف اور مال کی محبت، یہ دونوں چیزیں فطری طور پر انسان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ چیز اگر انسان پر غالب آ گئی، اس کے ساری صلاحیتوں پر غالب آ گئی، اس کے سارے احساسات پر یہ چیز اگر غالب آ گئی تو پھر انسان جو ہے کہیں کا نہیں بچتا۔ آج مال کی محبت کی وجہ سے انسان ایسے کام کر رہا ہے، ایسے گناہ کے کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت والے کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سود کا گناہ، بیاج کا گناہ عام، مسلمانوں میں ادھار لینا اور لے کر کھا جانا یہ گناہ عام، مسلمانوں میں دھوکہ دینا یہ گناہ عام، مال کے تعلق سے مسلمان بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اور سود تو اتنا زیادہ عام ہو گیا، اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے دانشور، اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ سود کا کام کر رہے ہیں، بیاج کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات میں بڑے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر موقعوں پر انسان سود جو لیتا، اکثر مواقع پر، کبھی کبھی انسان کو دوا کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، اکثر مواقع پر انسان جو سود لیتا ہے وہ خواہشات کی وجہ سے لیتا ہے،
اچھا بھلا مکان ہے لیکن نہیں دل کر رہا رہنے کا، اس کو توڑو، سود لے لیں گے، لون لے لیں گے بینک سے، نیا مکان بنائیں گے، ہوم لون لے لیں گے، ایک کی جگہ 4 منزل بنائیں گے۔ آخر کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مال دیا 4 کی جگہ 8 بنائے، لیکن لون لے کر بیاج کا کام کر کے سود میں ملوث ہو کر آخر کون سے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ سود کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے جو شعبے ہیں، ان شعبوں میں، ان شاخوں میں، ان مرحلوں میں سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا شعبہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ سود کے جو درجات ہیں، بڑے بڑے درجات تو پتہ نہیں سے کتنے بڑے ہوں گے، سب سے ہلکا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنی سگی ماں سے، حقیقی ماں سے انسان زنا کرے، یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان جنگ ہے۔ آخر خواہشات کی وجہ سے ہم لون کے اندر، خواہشات کی وجہ سے سود کے اندر کیوں پڑتے ہیں؟ یہ مال کس لیے؟ محبت اور مال کا دکھاوا، میرا گھر سب سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو۔ اور یہ میرا عزیز و بہت تجربے کی بات ہے کہ ہم انسان دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان بولتا نہیں مجھے اچھا لگے، اچھا نہیں لگتا، دنیا کو خوش کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے۔ دنیا بولے کہ یہاں کتنا اچھا مکان ہے، دنیا بولے کہ کتنا اچھا گھر ہے، دنیا بولے کہ کتنی اچھی سواری ہے، ورنہ انسان 2-4 جوڑے میں بھی اس کی زندگی نکل سکتی ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرا، دنیا کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہمارا سبق یہ ہے، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے، جب اللہ کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آ جائے اور ایک طرف دنیا اور دنیا داروں کا طریقہ سامنے ہو، تو ہم اللہ کے نبی کی وہ حدیث سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تو اس سے ناراض ہو ہی گیا، لیکن کل کو اللہ اس سے ان لوگوں کو بھی ناخوش اور ناراض کر دے گا جنہیں خوش کرنے کے لیے اس نے پہلے اللہ کو ناراض کرا تھا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، نہیں، اللہ کی بات پہلے ہے، اللہ کی فرما برداری پہلے ہے، لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار، اللہ کی بات جب آ رہی ہے، میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی صفت جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کریں گے۔ تو جو اللہ کو خوش کر دے گا، ان لوگوں کو ناراض کر دے گا، اللہ رب العالمین تو اس سے خوش ہو ہی گیا، اور جن لوگوں کو اس نے ناخوش کر دیا تھا، ناراض کر دیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن یہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی معاملہ آئے، خوشی کا، غم کا، شادی بیاہ کا، عقیقے کا، بچے کی پیدائش کا، اسی طرح سے جو معاملات ہیں ان میں ہم دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو جان کر، اہل علم سے پوچھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر دیں انشاءاللہ۔ اور جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، دنیا چاہے جو کہتی رہے، دنیا جو کہتی رہے، ہمیں اس سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو سامنے رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ہمارے جوتے کی نوک پر، ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کو پاؤں سے روند دیں، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ عمل ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے خاص طور پر اپنے مریدین کے لیے بات لکھی کہ یہ زندگی کے اندر یہ گر ہے زندگی گزارنے کا، یہ گر ہے، اس کو اپنا لو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سامنے رکھ لو، اللہ کے علاوہ دنیا کی بات کو پس پش ڈال دو۔ دنیا کے اندر اللہ ایسی عزت دے گا، ایسی عزت اللہ دنیا میں دے گا کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور آخرت کے اندر بہرحال اللہ کا وعدہ ہے ہی صحیح۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔